بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ عمرہ ادائیگی کے بعد واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمرہ کے مبارک سفر سے واپسی پر مرکزی کوآرڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمان نے کارکنان سمیت اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا ہے۔ فلسطین کی المناک صورتحال اور غمخواری کے تقاضے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے جابر و ظالم بادشاہ آئے، مگر اس وقت جو قتل عام فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے کہ بچوں کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں، لوگ عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، عورتوں سمیت کسی ایک کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں مل رہا، اور اس تمام صورتحال میں امریکہ جو انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے، وہ امریکہ جو افغانستان میں عورتوں کی ذرا سے تعلیم کی پابندی پر قیامت برپا کر دیتا ہے، وہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے دفاع میں ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا کہ کیا پوری دنیا کو دھوکہ دو گے؟ خود تمہاری سرزمین سے تمہارے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کافر اور غیر مسلم بول رہے ہیں کہ اس قتل عام کو بند کرو۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ لیکن جو ہمارے لیے شرمندگی کا، ندامت کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے وہ یہ کہ 2.5 ارب کے قریب کا مسلمان، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کا پھیلا ہوا مسلمان، جس کے پاس تیل ہے، ذخائر ہیں، معادن ہیں، شاہراہیں ہیں، وہ یہ سب منظر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں۔ کوئی نہیں بول رہا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جو یہ سوچے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن اس وقت بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک کلمہ ان کے حق میں مسلمان حکمرانوں کی زبان سے نہیں نکلا کہ یہ ظلم بند کرو، اور تو اور مملکت خداداد پاکستان جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرمایا ہے، اس کا حکمران بھی چپ سادھ کر بیٹھا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انتہائی پرجلال انداز میں درد بھرے دل کے ساتھ عالم اسلام کی بے حسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ پورا عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں، بے حسی میں، جس بے حمیتی میں پھنسا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو۔ تم اپنے گلچھڑے اڑا رہے ہو، تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد تاریخ کے بدترین طریقوں پر ذبح ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہ تھے کہ ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف جیسے ظالم انسان نے بھی محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیج دیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک عورت پر ظلم ہوا ہے، تم وہاں جا کر راجہ طاہر سے بدلہ لو، اور آج ہم انہی کے حملے کی وجہ سے جہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ایسی غیرت مند قوم تھی، کہاں چلی گئی وہ غیرت؟ کہاں چلی گئی وہ انسان دوستی جس کا سبق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور یورپ کی غلامی میں مسلمان کی غیرت مٹ چکی ہے، اور جو قوم دوسروں کی غلامی قبول کر لیتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو شخص ان کو مدد پہنچانے کی جتنی طاقت رکھتا ہے وہ مدد پہنچائے، جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی وہ اپنی طاقت استعمال کرے، ورنہ یاد رکھو آخرت کے اندر جب 30,000 شہیدوں کے خون کا حساب لیا جائے گا تو حساب دینے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا۔ افغان سفیر اور نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب نے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کے حل پر دو طرفہ تجارتی، سیاسی اور عوام کے تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملا عبدالسلام حنفی کی آذربائیجان کے سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور ملا عبدالسلام حنفی نے گزشتہ رات کو افغانستان میں آذربائیجان کے سفیر الہام محمدوف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ آذربائیجان افغانستان میں کان کنی
تعلیم و تربیت اور آسان خدمات کے عمل کی ترقی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون کرے گا۔ حنفی نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور ترقی پر زور دیا ہے۔ افغان اور ازبک حکام کا دو طرفہ اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی، بلخ کے گورنر حاجی محمد یوسف وفا، رئیس الوزراء کے اقتصادی معاون کے چیف ایڈوائزر محمد ابراہیم حکمت اور بعض دیگر افغان حکام نے ازبکستان کی مشترکہ مارکیٹ کے دورے کے دوران ازبک حکام سے کابل اور تاشکند کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی مضبوطی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ مذکورہ مارکیٹ کے حکام نے افغان فریق کو یقین دلایا کہ اگرچہ جغرافیائی طور پر مذکورہ مارکیٹ کا تعلق ازبکستان سے ہے، لیکن اقتصادی طور پر یہ دونوں پڑوسی ممالک کی مشترکہ مارکیٹ ہے۔ حکام کے مطابق مذکورہ مارکیٹ، جو کہ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ایک بڑی آزاد تجارتی منڈی ہے، اس میں دونوں ممالک کے تاجروں اور شہریوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، اور افغان تاجر سال میں 4 بار اس بازار میں اپنے صنعتی سامان کی نمائش کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ مارکیٹ خطے کے 0 پوائنٹ پر ایک بڑی مشترکہ مارکیٹ ہے، جو کہ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان پہلی بار بنائی جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ازبک حکام نے مذکورہ مارکیٹ کا مکمل ڈیزائن شدہ نقشہ افغان فریق کو دکھایا اور متعلقہ انجینئرز نے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی ہیں۔ واضح رہے کہ اس ملاقات میں دونوں فریق نے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ رئیس الوزراء کے نائب برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے موسم بہار کی آمد پر ارگ کے صحن میں پودا لگاتے ہوئے شہریوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں پودے لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ یاد رہے کہ رواں سال صرف کابل میں 20 لاکھ پھلدار اور غیر پھلدار درخت لگانے کا منصوبہ ہے۔ ملائیشیا کی افغان یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلیمی شعبے میں تعاون کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر نقیب اللہ احمدی نے ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر تانسری شمس الدین عثمان سے ملاقات کی ہے اور افغانستان کے تعلیمی عمل، معاہدوں اور ضروری مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، اور ان سے کہا کہ وہ افغان کیڈر کی تربیت میں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اسے طویل اور مسلسل بنائیں۔ عثمان نے علمی شعبے میں تعاون اور افغانستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ معاہدوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغان وزیر داخلہ کا افغانستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات کے فروغ کی توقع کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر الہام محمدوف سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کی امید کا اظہار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے پریس آفس نے یہ خبر شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملاقات میں سراج الدین حقانی نے کابل میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے کے افتتاح کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے مذہبی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کا ذکر کیا اور اس میں ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ محمدوف نے کابل میں آذربائیجان سفارت خانے کے کھلنے کو دونوں ممالک کے درمیان ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں مذہبی اور ثقافتی معاملات میں بہت کچھ مشترک ہے۔ محمدوف نے سیکورٹی اور منشیات کے خاتمے کو افغانستان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک قرار دیا اور اس سلسلے میں امارت اسلامیہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ مزاحمتی رہنماؤں کی گرفتاری کا اسرائیلی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت کے ایک سیکورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ غزہ کے الشفا ہسپتال میں مزاحمتی رہنماؤں کی گرفتاری کے حوالے سے عبرانی میڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سیکورٹی اہلکار نے الجزیرہ کو دیے گئے بیانات میں انکشاف کیا ہے کہ الشفا ہسپتال میں زیر حراست افراد کی تصاویر کی جو قابض فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فہرست میں شامل کئی تصاویر اس وقت غزہ سے باہر لوگوں کی ہیں اور دیگر تصاویر شہداء کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فہرست میں شامل 3 تصاویر ان ڈاکٹروں کی ہیں جو پہلے قابض فوج کے ذریعے جاری کی گئی تھیں۔ حماس کے سیکورٹی اہلکار نے خبردار کیا کہ جو کچھ عبرانی میڈیا میں شائع ہوا ہے وہ غلط ہے اور یہ غزہ میں مزاحمت کے خلاف نفسیاتی اور اخلاقی جنگ کا تسلسل ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی میڈیا میں فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ فوج نے الشفا ہسپتال سے متعدد فلسطینی مزاحمتی کمانڈروں کو گرفتار کیا ہے۔